اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میری پہچان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ جناب، تاریخ گواہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس دین حق کے لیے، جس دین ہدایت کو نافذ کرنے کے لیے اپنے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، وہ آپ نے قولاً اور عملاً تکمیل تک پہنچا دیا۔ اور خطبہ حجۃ الوداع میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا اور اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا۔ اللہ کی جس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا حکم ہے وہ یہی کتاب ہدایت ہے، قرآن مجید ہے، کتاب مبین ہے۔ قرآن در حقیقت عمل کی دعوت دیتا ہے، اور قرآن اولاً تو یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ جو دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، جس میں تمہیں بھیجا گیا ہے، وہ کوئی یوں ہی تمہیں نہیں بھیجا گیا بلکہ ایک مقصد لے کر بھیجا گیا ہے۔ اب قرآن سب سے پہلے فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم ہدایت مانگتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلائیں، ایسے لوگوں پر جنہوں نے ان کے راستے پر جنہیں اللہ رب العزت نے جن پر انعام نازل فرمایا ہے۔ قرآن ناظرین محترم در حقیقت جو ہدایت کی پیاس پیدا کرتا ہے اور اس کے بعد ہدایت کی طرف نشاندہی کرتا ہے، یعنی سب سے پہلے تو قرآن ہمارے دلوں میں سوال پیدا کرتا ہے اور پھر اس فکر کو اجاگر کرنے کے بعد جواب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ سے ہدایت مانگیے اور اللہ انہی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کے طالب ہیں۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ آج جناب ہم قرآن کریم اور ہدایت کے حوالے سے بات کریں گے۔ مہمان شخصیات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے اسٹوڈیو میں آج کے پینل میں شامل شخصیات ہیں جن کا بولنا، جن کا بات کرنا کسی بھی عنوان پر بلا شبہ ایسا ہے کہ جن کی گفتگو ہمیں اچھی بھی لگتی ہے، عمل کرنے کا بھی دل چاہتا ہے اور اثر کرتی ہے شخصیت پر۔ بہت ہی پیاری شخصیت کے مالک ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر جو شخصیت تشریف فرما ہیں، عالمہ ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں ماشاءاللہ، اور نوجوان نسل کی نمائندہ ہیں، ہم انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ عالمہ صفا فاطمہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج قرآن اور ہدایت کے حوالے سے آپا ہمارا یہ عنوان ہے اس میری پہچان میں۔ ہدایت کا مفہوم سب سے پہلے آغاز کر لیتے ہیں ہدایت کے مفہوم کے تعلق سے کہ قرآن کتاب ہدایت بھی ہے، سرچشمہ ہدایت بھی ہے، اس پر ذرا کلام فرمائیے گا، روشنی ڈالیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف سے تمہارے لیے ہدایت آئی، جس نے ہدایت کی پیروی کی اس کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ ہدایت کے لفظ پر غور کریں تو قرآن مجید میں 3 لفظ استعمال ہوئے۔ ہدن کا لفظ استعمال ہوا، جیسے اہدنا کہ ہمیں ہدایت عطا فرما، یا اس آیت مبارکہ میں بھی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی رہنمائی کر دینا، بھلائی کی راہ پر اس کو ڈال دینا، اور اس کی ضد ہے ضلالت، گمراہی، اور میں یدلو کثیرا، یہ جو یدلو کا لفظ آتا ہے یہ اس ہدایت کے اپوزٹ آتا ہے، تو ہمیشہ چیزوں کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کا متضاد کیا ہے۔ اسی طرح اہتدا کا لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نافرمانی سے پلٹ کر فرما برداری کی طرف آ جانا، کفر سے اسلام کی طرف آ جانا۔ ایک راہ پر آپ چل رہے تھے جو آپ کو گمراہی کی طرف لے کر جا رہی تھی، آپ نے یو ٹرن لیا اور آپ اس راہ پر آ گئے جو اللہ کے احکامات کی پاسداری میں تھا، جس کی منزل اور نصب العین آپ نے بنا لیا کہ رب کو پانا ہے، رب کی رضا کو پانا ہے۔ اس کے لیے لفظ استعمال ہوا اہتدا، جس نے ہدایت کو پا لیا اس کی ہدایت کا پانا اس کی اپنی ہی فائدے کے لیے ہے۔ پھر اسی طرح رشدہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جب ہدایت پر کوئی آ جائے اور پھر اس پر ڈٹ جائے،
وہ نیک چلن کو اختیار کر لے. تو قرآن مجید میں رجل رشید کہا گیا کہ ایسا فرد جو ہدایت پر استقامت پکڑ لیتا ہے, نیک چال چلن کو اختیار کر لیتا ہے, جس کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ اس کی عکاسی کر رہا ہے کہ وہ ہدایت کی راہ پر ہے, اسے رشید اور راشدہ سے جو لفظ بنا ہے اس کے ذریعے قرآن مجید بتاتا ہے. پھر آپ دیکھیں تو ہم بتایا گیا سورہ فاتحہ میں دعا سکھائی گئی, اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ سے یہ دعا مانگو. اب بندہ ایمان والا بھی ہے, نماز میں بھی کھڑا ہے, اس کے باوجود دعا مانگ رہا ہے, یعنی ایمان کے باوجود, نماز میں کھڑے ہونے کے باوجود وہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے ہدایت چاہیے, مجھے صراط مستقیم چاہیے, جس کا جواب دیا گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم, انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر چلنا, یہاں سے تمہیں راستہ بھی ملے گا, ہدایت بھی ملے گی, منزل بھی ملے گی, منزل تک پہنچنے کی ضمانت بھی ملے گی. سبحان اللہ. اب آپ غور کریں تو اس کے فوراً بعد سورہ بقرہ آتی ہے. سورہ بقرہ میں الف لام میم کے بعد آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہ جو ہدایت کی دعا مانگی تھی تم نے, اس کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں. وہ جو وہاں تم نے ہدایت کے لیے مانگا, راستہ بھی مانگا, منزل تک پہنچنے کی ضمانت بھی مانگی, یہاں سے ملے گی تمہیں, کیونکہ تم ایمان والے ہو, حضور کو مان لیا ہے تم نے. اب آؤ اور نصب العین سے بھی آگاہ ہو جاؤ کہ تمہیں بنایا کیوں گیا ہے, اور پھر بنایا کیوں گیا ہے اس سے آگے تم نے چلنا ہے تو راستہ اور طریقہ کیا ہوگا. قرآن مجید صرف نصب العین سے ہی آگاہی نہیں دیتا, یعنی فکری ہدایت ہی نہیں دیتا, بلکہ عملی طور پر انسان کی انفرادی اجتماعی زندگی کے ہر شعبہ جس سے متعلق اس نے دنیا میں وقت گزارنا ہے, وہ معاشرتی ہے, وہ معاشی ہے, وہ سیاسی ہے, وہ جس طرح کا بھی ہے, اس کے مطابق قرآن رہنمائی کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں جہاں رمضان کے مہینے کا ذکر آیا, وہاں بھی ذکر آیا کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. صحیح ہے. اور پھر ساتھ ہی بتایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ کیا ہے, یہ ہدایت بھی ہے, یہ بینات بھی ہے, یہ حق و باطل میں فرق کرنے والا بھی ہے. گویا قرآن مجید کو اگر تم نے پکڑ لیا تو تم اس راہ ہدایت پر گامزن ہو جاؤ گے. اور علماء کہتے ہیں کہ توریت کا ذکر آیا قرآن مجید میں, انجیل کا ذکر آیا, اور ان کے لیے لفظ استعمال ہوا ہدایت کا, لیکن جب قرآن مجید کا آیا تو بہت ساری جگہوں پر الہدا کا لفظ آیا. یعنی جو عربی جانتے ہیں وہ انہیں سمجھ ہے کہ ہدن سے اسم نکرہ ہے کہ عام ہدایت مراد ہے, لیکن جب الہدا کا لفظ آ گیا تو اس کا مطلب ہے اسم میں معرفہ ہو گیا کہ ہدایت کاملہ, ہدایت تامہ, تمہیں مکمل ہدایت اس کتاب مبین کے ذریعے ملے گی. اور اس قرآن مجید کے لیے بے شمار الفاظ استعمال ہوئے, انا نحن نزلنا ذکر, ہم نے اس کو نازل کیا, یہ ذکر ایسا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. گویا اللہ نے اس کی حفاظت کا بھی الوہی انتظام کیا. تو قرآن مجید ہدایت کاملہ ہے. بہت پیارا انداز آپا ماشاءاللہ, اور اسلوب بھی تو قرآن کا اتنا خوبصورت ہے کہ اس پر یہ موضوع بھی اتنا پیارا ہے, اس پر جتنا بھی کلام کیا جائے ہدایت کے تعلق سے, جس طرح سے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ھدی للمتقین, ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. صفا فاطمہ اسباب ہدایت از روئے قرآن ارشاد فرما دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایت کے حوالے سے ڈیفینیشن جیسے کہ بیان ہوئی کہ منزل مقصود تک مہربانی کے ساتھ, لطف و عنایت کے ساتھ رہنمائی کر دینا یا پہنچا دینا, یہ ہدایت کہلاتی ہے. حقیقتاً ہدایت اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہی ملا کرتی ہے, یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ یہدی من یشاء, وہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ کچھ ظاہری اسباب بھی ہوں گے جن کی وجہ سے ہدایت ملے گی, تو اس میں ہم سب سے پہلے رخ کریں گے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی طرف. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت, اگر ان کو تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ہدایت کا اپوزٹ گمراہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے قرآن کو تھام لیا, جس نے اہل بیت سے جو ہے محبت بھی کی اور وفاداری کا حق بھی ادا کیا, جیسا حق ادا کرنا چاہیے تھا وہ حق ادا کیا, اس کو ہدایت ضرور ملے گی, اور وہ ہدایت سے کبھی خالی نہیں ہو سکتا, کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح ارشاد فرمایا کہ قرآن اہل بیت جو ہیں وہ ہدایت کے ذریعے ہیں. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کو پانے والا ہر شخص
امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا. جس نے بھی ایمان کی حالت میں سرکار کی صحبت اختیار کی وہ امت کے لیے رہنما ہے اور ستارے کی مانند ہے جس سے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں. بے شک. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم کا حصول علم یہ ضروری ہے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اگر ہم اپنے اندازوں سے عمل کریں گے اس میں شیطانی عمل دخل ہوگا، اس میں وسوسے داخل ہوں گے، اور جب شیطان کے وسوسے اس کے اندر داخل ہو جائیں گے، نفس کی شرارتیں داخل ہو جائیں گی، تو پھر وہ ہدایت نہیں رہے گی. وہ پھر انسان اپنے مائنڈ کے مطابق چل رہا ہوتا ہے، جو حقیقی ہدایت کا راستہ ہے اس کو فالو نہیں کر رہا ہوتا. اس لیے ضروری ہے کہ علم حاصل کیا جائے. اب وہ علم حاصل کہاں سے کرنا ہے؟ اس کے حقیقی ذریعے، جیسا کہ ابھی بیان بھی ہوا کہ قرآن کریم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات، اسی طرح نیک لوگوں کی صحبت. بعض اوقات نیک لوگوں کی صحبت ایک نظر بھی انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے، ایک نگاہ بھی انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے. شرط یہ ہے کہ واقعتاً وہ صحبت نصیب ہو جائے کہ جو دلوں کو بدلنے کا ذریعہ بنتی ہے اور ہدایت کی طرف گامزن کر دیتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھی صحبتوں سے وابستہ ہونا یہ عمل کی طرف راغب کرے گا، اور یہ ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ انسان صرف دعوے نہ کرے، صرف یہ نہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، بلکہ اس کے عمل کے ذریعے ظاہر ہونا چاہیے. وہ اپنی کوشش کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرے تو ہدایت کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں اور منزلیں طے ہوتی رہتی ہیں. اسی کے ساتھ ایک بات اور عرض کروں گی کہ قلبی رجحان اور کائنات میں تفکر یہ بھی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. آپ یہ دیکھیں قرآن حدیث ایک مسلمان کے لیے رہنما ہے، لیکن غیر مسلم بھی یہ عذر پیش نہیں کر سکتے کہ ہم تو قرآن کو مانتے نہیں ہیں، ہم تو حدیث کو نہیں مانتے. وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اس پر ایمان نہیں بھی رکھتے ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے کائنات کے تصرفات اور اللہ رب العزت کی جو جلوہ گری ہے کائنات میں وہ کافی ہے. اگر اس کے اوپر کوئی صحیح طریقے سے غور و فکر کر لیتا ہے اور تلاش کرنے کے لیے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، اس کی تلاش میں اگر جستجو میں لگ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ضرور ہدایت عطا فرماتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت کا آئے گی تو اللہ رب العزت کی جانب سے، لیکن اس کے لیے ہمارے دل کے دروازے کھلے ہونے چاہیے. اگر ہماری طرف سے کوشش ہوگی تو وہ ہدایت پھر انسان کو ضرور فائدہ دیتی ہے. یعنی جس طرح آپ نے کہا نا کہ ارشاد فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا، قلبی جو ملان ہوتا ہے، رجحان ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہدایت پانے کی لگن بھی تو ہونی چاہیے انسان کے اندر. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی راہ پر چلا دے. ایک وقفہ جناب ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا عنوان ہے جناب قرآن کریم اور ہدایت، یعنی قرآن جو ہے ہدایت کا ذریعہ ہے. اس حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے. ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف فرما ہیں اور عالمہ صفا فاطمہ تشریف رکھتی ہیں. اس تعلق سے امتیاز آپا صفا فاطمہ نے بھی گفتگو فرمائی. آپ نے بھی ابتدا میں بہت خوبصورت انداز سے اس کا مفہوم بھی ارشاد فرمایا. قرآن کریم کے جو اقسام ہیں ہدایت کی اقسام کے تعلق سے میں چاہوں گی امتیاز آپا آپ ارشاد فرما دیجئے. شکریہ زینب. دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا فَالْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. علماء کرام نے ہدایت کی 4 بنیادی اقسام بیان کی ہیں ایک جہت سے. اس میں پہلی آتی ہے تکوینی ہدایت. تکوینی ہدایت کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف سے پورے نظام کائنات کو عطا ہوئی ہے، جس میں آپ دیکھیں تو سورج کا مقررہ وقت پر طلوع ہونا، غروب ہونا، چاند کا مقررہ مدار میں رہنا، یہ سارا نظام کائنات، موسم، پھلوں کا ہونا، پھلوں کا جس طرح سے بننا، یہ سارا ایک نظام ہے. یہ ایک تکوینی ہدایت ہے جس کے تحت یہ پوری نظام کائنات چل رہی ہے. پھر انسان کو دیکھیں تو اللہ نے اس کے اندر ہی فرمایا فَالْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دونوں خصوصیات تمہارے اندر رکھ دی گئی ہیں کہ تم نیکی اور بدی دونوں کی پہچان کر سکتے ہو. یہ انسان کے اندر فطرتاً اللہ نے عطا کر دی. آپ دیکھیں تو اس کو حواس خمسہ عطا کیے، یہ حصی ہے. پھر اس کو عقل عطا کی کہ عقل سے اور شعور سے بھی وہ سمجھ سکتا ہے. پھر اس کو وجدان اور قلب بھی وہ لطائف عطا کیے کہ جن سے اس کی سمجھ اور بہتر ہو سکتی ہے. مگر ان سب کی ایک حدود ہے، اس سے آگے یہ نہیں بڑھ سکتے. تو یہ ایک ظاہری ایک بصیرت اسے ضرور عطا ہوئی انسان کو کہ جس سے وہ خیر اور شر میں تمیز کر سکتا ہے. آپ چھوٹے سے بچے کو بھی دیکھیں تو وہ غلطی کرے گا نا تو اسے احساس ہوگا کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے.
اس کے بعد تکوینی ہدایت کے بعد جو علماء نے بیان کی ہے وہ ہدایت منزل. منزل کہتے ہیں کہ جو اللہ نے اتاری ہے ہدایت انبیاء کے ذریعے، جسے نازل کیا توریت، زبور، انجیل اور پھر قرآن مجید جیسی مکمل کتاب آئی. تو انبیاء آئے اور ہدایت لے کر آئے، اللہ کی طرف سے احکامات الہیہ لے کر آئے، کیونکہ اللہ نے انسان کو سب سے اشرف المخلوق بنایا. تو اب انسان کی ہدایت کے لیے سارا اہتمام بھی کیا اللہ نے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا میں جانوروں کی طرح زندگی گزار کر چلا جائے، کھانا پینا اور سونا جاگنا ہی اپنا سب کچھ سمجھے. نہیں، اس سے جب اشرف المخلوق بنایا گیا تو اس کے بنانے کا کوئی مقصد ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ اللہ نے ایسے نہیں بنائی کوئی بھی چیز، اہل اللہ کہتے ہیں. تو اللہ نے ان انسان کی ہدایت کے لیے پھر انبیاء کو بھیجا، صحیفوں کو بھیجا، اور آخر میں خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک جیسی کتاب عطا فرمائی. اور پھر قرآن مجید ہی بتاتا ہے فمن شاء فلیؤمن، تم میں سے جو چاہے وہ ایمان لے آئی. ہم نے تو کھول کے رکھ دیے اپنے احکامات کہ تم جیسے کوئی آپ مشینری لے کر آتے ہیں تو ساتھ اس کی بک ہوتی ہے، اس کی گائیڈ لائن ہوتی ہے، ایسے ہی انسان کو بنایا تو ساتھ وہ بک اتار دی کہ یہ ہیں احکامات جن پر چلو گے دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی، اس ابدی زندگی میں بھی کامیاب رہو گے. یہ دوسری قسم ہے. تیسری یہ ہے کہ ان تلقینی ہدایت، اللہ نے حکم دے دیا کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہو، وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، کہ تم میں ہر بار ایک ایسا گروہ ہو کہ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو لوگوں کو بلائے نیکی کی طرف. اور یہ اللہ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ ذمہ داری عائد کی. اب کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا. تو آپ دیکھیے ہر دور میں علماء رہے ہیں، علماء حق جو حق کی طرف بلاتے رہے ہیں، صوفیاء نے بلایا. تو کوئی فرد ان کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے، نیک صحبتوں میں بیٹھتا ہے تو اللہ اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے. یہ وہ ہدایت ہے جو کسی کی تلقین سے، کسی کی بات سے، کسی کی تبلیغ سے، کسی کی اچھی بات سے اس کو ملتی ہے. یہ کیو ٹی وی ہے، وہی کام کر رہا ہے، تبلیغ کا کام کر رہا ہے، دعوت و تبلیغ کا. لوگوں تک دین کے احکامات پہنچ رہے ہیں اور لوگ بہت سارے اس سے فائدہ اٹھا کر ہدایت کو پا رہے. پھر ایک چوتھی ہدایت کی قسم جو بیان ہوئی وہ ہے کہ جو خود انسان رجوع کرتا ہے. آپ دیکھیں، غور کریں کہ پیاسے کو جتنی پانی کی قدر ہوگی، وہ جس کو پیاس نہیں لگی اس کو قدر نہیں ہوگی. تو انسان جب خود آگے بڑھتا ہے اس پیاس کے ساتھ، رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، قرآن کی طرف، نبی کریم علیہ السلام کی طرف، یہ رجوع کرنا اس کا وہ قدم بڑھانا ہے جس کے بعد اللہ کی رحمت 10 قدم آگے بڑھتی ہے. اللہ اکبر. کہ تم قدم تو اٹھاؤ، تم اس طرف آؤ تو صحیح، تم رجوع کرنا تو چاہو، تم توبہ کرنا تو چاہو، تم اپنے لائف سٹائل سے نکلنا تو چاہو، تم اپنی منزل کا تعین تو کرو کہ تمہیں رب کی رضا چاہیے. تو یہ وہ ہدایت ہے جو رجوع کرنے سے اللہ پاک عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور آپ نے ارشاد فرمایا نا دوران گفتگو آپا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں کتاب ہدایت میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ اس طرف راغب ہی ہونا نہیں چاہتے. یعنی جس طرح لوگ ہیں ان کی چاہت ہے، ان کا دل ہے، وہ راغب ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہدایت ہے اس میں کیا ہے، وہ کیسے عمل کرنے کا ان کا دل ہے، وہ اس پر ہدایت پانا چاہتے ہیں. اور بہت سے لوگ ہیں جو آنکھیں ہونے کے باوجود بھی کچھ دیکھ نہیں پاتے. آپ کی جانب آؤں گی صفا فاطمہ، قرآن کریم کا جو اسلوب ہے، اسلوب ہدایت ہے، کیا ہے؟ ارشاد فرما دیجئے. قرآن کا اسلوب سب سے پہلے تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ تدریجاً احکامات کو جیسے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا بتدریج، جیسے ضرورت ہے اس مقام پر وہ آیت مبارکہ آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ایک دم تمام چیزوں کا امپلیمنٹیشن یہ مشکل ہو جاتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں چند لوگ آتے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہم بار بار آپ کی بارگاہ میں حاضر اس لیے نہیں ہو سکیں گے کہ ہمارا راستہ پورا من نہیں ہے، آپ ہمیں ایک جامع اصول دے دیجئے، کوئی ایسا جامع اصول دے دیجئے کہ جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کافی ہو جائے. سرکار نے فرمایا ایمان لے کر آؤ ثم استقیم، پھر اس کے اوپر قائم ہو جاؤ. تو پھر مطلب کیا ہوا کہ اگر بالفرض اصول کی بات کی جائے جو قرآن کریم ہمیں عنایت فرما رہا ہے تو وہ سامنے والے کی صورتحال کو دیکھ کر تدریجاً ہوگا،
فوری طور پر امپلیمنٹیشن ہر چیز کا نہیں ہوا کرتا. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں بھی جو احکامات نازل ہو رہے ہیں جیسے جیسے ضرورت ہوتی ہے ویسے ہی اللہ رب العزت کا حکم نازل ہو جاتا ہے, کیونکہ یہی ہماری عقلوں کے زیادہ موافق ہے کہ جب حکم نازل ہو تو ہم خاص اس سچویشن سے جب گزر رہے ہوں گے اس وقت جب حکم نازل ہوگا تو اس کے اوپر عمل کرنا آسان بھی ہوگا اور وہ ذہنوں میں راسخ بھی ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہر اور باطن دونوں کی اصلاح قرآن کریم فرما رہا ہے. سب سے پہلے تو عقیدے کی اصلاح ہوگی, کیونکہ اگر ظاہری پاکیزہ نہیں ہوگا تو جو عبادات باطن پاکیزہ نہیں ہوگا تو ظاہری عبادات کا فائدہ نہیں ہوگا. اسی لیے فرمایا, اور اتنے کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ کے ساتھ قرآن کریم واضح احکامات بیان فرماتا ہے, قل هو اللہ احد. عقیدہ بس یہ ہو کہ اللہ ایک ہے, بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. 4 جملوں کے اندر عقیدہ توحید قرآن کریم سمجھا رہا ہے, 4 آیات کے اندر. تو مختصر کلام ہے مگر جامع کلام ہے قرآن کریم کا. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عقیدے کی اصلاح یعنی باطن کی اصلاح سب سے پہلے ہو رہی ہے. پھر کہا جا رہا ہے کہ اب اسلام کو نافذ کرنا ہے, اب عمل کی طرف تمہیں راغب ہونا ہے, اور جب تم عمل کرنے لگو گے بہت کچھ تمہیں قرآن کریم سے واضح مل جائے گا. پھر اس کے ساتھ نبی کا در بھی دکھا دیا, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ہدایت چاہتے ہو تو قرآن کا اسلوب تو یہی ہے کہ تمہیں قرآن سے براہ راست آیتیں بھی تمہارے لیے نفع بخش ہوں گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر بھی جانا پڑے گا, احادیث مبارکہ کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا. اور بہت سارے مفہوم ایسے ہوں گے کہ جو قرآن کی آیات کو واضح کرتے ہوں گے اور قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ سکھاتے ہوں گے. یہ بھی قرآن کا اسلوب ہے کہ قرآن کی تعلیمات یہی ہیں کہ آیات قرآنی کو بھی سامنے رکھا جائے, حدیث مبارکہ کو بھی سامنے رکھا جائے, تبھی عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دلچسپ واقعات کے ساتھ قرآن نے بیان فرمایا. ہدایت مل رہی ہے تو بہت سے سابقہ امتوں کے واقعات کہ جن کے ذریعے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں, کفر سے انسان بچ سکتا ہے اور صحیح راستے کی طرف گامزن ہو سکتا ہے. تو وہ واقعات کی صورت میں, اور واقعات کی بھی منظر کشی ایسی ہوتی ہے گویا ہمارے سامنے ہو رہے ہیں. جی جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم خود اپنی نگاہوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ بڑا خوبصورت انداز ہے کہ جس کے ذریعے قرآن کریم نے ہماری اصلاح کرنے کا اہتمام کیا. پھر اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنت کا ذکر ہوگا, دوزخ کا بھی ذکر ہوگا. صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف ڈرایا جائے, صرف ایسا بھی نہیں ہے کہ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہو جائے, بلکہ تمثیل کے طور پر دونوں کا ذکر فرمایا تاکہ ہم اللہ رب العزت کا خوف بھی رکھیں اور امید بھی, رحمت کی امید بھی ہمارے ذہن میں حاضر رہے. اس کے علاوہ آخری بات اور یہ عرض کروں گی کہ قرآن کریم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ کی طرف پکی تدبیر اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ. گویا کہ قرآن کریم اگر اسلوب کی بات کریں تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہی اسلوب اپنایا ہے کہ حکمت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, کہ اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا, رحمت بڑھ کر ہے غضب پر بھاری ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ اسلوب ہے جو دین اسلام اور خاص طور پر قرآن کریم ہمیں سکھا رہا ہے کہ رب کی رحمت کی طرف بلانا ہے, ہدایت کی طرف بلانا ہے, تو انداز یہ ہونا چاہیے کہ پکی تدبیر ہو, اچھی نصیحت ہو, اچھا انداز ہو. تو پھر یقینی سی بات ہے کہ پھر وہ بات دوسرے کے دل پر اثر بھی کرتی ہے اور سامنے والے ہدایت کی طرف راغب بھی ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی قرآن مجید میں اس کتاب ہدایت میں جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے قصائص بیان کیے گئے ہیں ان سے عبرت حاصل کرنا کہ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور ان سے قبل جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے ہیں دین ہدایت کو یا اللہ کے احکامات کی جب پیروی نہیں کی تو ان کا کیا انجام ہوا. اور مومن کی جو حالت بتائی ہے وہ خوف اور امید کی حالت بتائی ہے. یعنی مومن خوف میں بھی ہے اور اللہ سے امید باندھے ہوئے ہے, اس رب سے محبت کیے ہوئے ہے, اس سے لو لگائے ہوئے ہے. یہی مومن کی حالت ہے اور اسی حالت میں رہنے کا حکم بھی ہے. اب اس وقت ہمیں ایک وقفے پر جانا ہے. جب ہم وقفے سے لوٹ کر آئیں گے تو مزید اس پر کلام کریں گے. حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ شریک گفتگو مہمان شخصیات ہیں اور جناب بے شک بلا شبہ قرآن مجید ہدایت کا ذریعہ ہے. قرآن مجید اور ہدایت آج کا ہمارا عنوان ہے. ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکبی صاحبہ تشریف فرما ہیں اور عالمہ صفا فاطمہ تشریف رکھتی ہیں. عالمہ صفا فاطمہ نے بھی دوران گفتگو اس ہدایت کے
تعلق سے ارشاد فرمایا، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ عالمہ صفا فاطمہ نے بھی پڑھی کہ اللہ یہدی من یشاء. قرآن مجید کی آیت مبارکہ جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جسے اللہ ہدایت دے، ہدایت اسے ہی ملتی ہے. آپ قرآن مجید کی جو یہ آیت مبارکہ ہے، میں چاہوں گی سب سے پہلے تو آپ اس پر روشنی ڈالیے گا، اس پر کلام کیجیے گا، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیجیے ہماری بہنوں کو، بچیوں کو دیکھنے والی، کہ ہدایت کن لوگوں کو ملتی ہے. فرمائیے گا. شکریہ زینب. اسی سوال کے اندر دوسرے سوال کا بھی جواب پوشیدہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اب ہمارے ہاں دنیا میں دو نظریات پائے جاتے ہیں. ایک یہ کہ انسان مجبور محض ہے، اب وہ کیا کرتا ہے کہ اب خود گمراہی کی راہ کو اختیار کرتا ہے اور اس کو تقدیر کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے کہ انسان تو مجبور ہے، بس وہ تو بے بس ہے، وہ تو اس کے لیے تو یہی لکھا گیا تھا. دوسرا یہ کہ انسان بالکل مختار ہے، وہ جو چاہے وہ کرتا ہے. تو یہ دو نظریات عام دنیا میں پائے جاتے ہیں. اسلام کیا نظریہ دیتا ہے کہ ایک آپ کچھ چیزوں میں اللہ نے آپ کو بنایا ہے اور وہ خالق کائنات ہے. آپ جب خالق کی کائنات کی بات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان ہاتھوں کو بھی بنانے والا ہے، پاؤں کو بنانے والا ہے، آنکھوں کو بنانے والا، پورا وجود اسی نے بنایا ہے. تو جب آپ ہاتھ سے آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کی تخلیق چونکہ خالق نے کی ہے تو اس لیے وہ خالق ہی ہے جو حقیقت میں ہے، اسی سے حیات قائم و دائم ہے، وہ حی القیوم ہے. پھر اللہ علیم خبیر ہے. علیم خبیر کسے کہتے ہیں؟ ہمارے علم محدود ہوتے ہیں، حدوں میں ہوتے ہیں. اس اللہ کا علیم ہونا لا محدود ہے، اس کا خبیر ہونا حدود سے ماورا ہے. اب آپ دنیا کی مثال سے میں سے یوں سمجھاؤں کہ آپ جب ایک باپ اپنے بیٹے کے چلن دیکھتا ہے، اس کو دیکھتا ہے کہ وہ پڑھائی نہیں کر رہا، وہ اپنی کتابیں نہیں کھول رہا، تو وہ باپ کہہ دے گا کہ تم فیل ہو جاؤ گے. اب اس سے آپ مراد یہ نہیں ہے کہ تم نے فیل ہی ہونا ہے. وہ کیا اس ظاہری اس چلن کو دیکھتے ہوئے باپ نے یہ دیکھ لیا کہ بیٹا فیل ہو جائے گا، اس کا عمل ظاہر کر رہا ہے. تو حقیقتاً بات یہ ہے کہ اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. تمہارا پورا عمل اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ تم کس راہ پر چل رہے ہو. حقیقی خالق تو اللہ ہی کی ذات ہے، اسی نے بنایا ہے تمہیں. پھر آپ دیکھیں تو کن لوگوں کو اللہ ہدایت دے رہا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں اس پورا عملی ایک ضابطہ عطا کر دیا، بتا دیا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ. یہ ہے شرط ہدایت پانے کی. اور جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ رجوع تو کرو، اللہ کی طرف بڑھو تو صحیح، پھر دیکھو اللہ تمہیں کیسے ہدایت دیتا ہے. تو یہاں بھی فرمایا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے ہدایت کی پیروی کی. اب یہ پیروی کرنا، تقوی اختیار کرنا، تزکیہ کرنا، آگے بڑھ کر اعمال صالح کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا فریضہ ہے. پھر آپ دیکھیں تو سورہ عصر میں، مختصر سی سورہ مبارکہ میں اسلوب عطا کر دیا اس ہدایت کا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ عصر کے وقت کی قسم، زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے. اور کیوں خسارے میں ہے؟ سوائے ان لوگوں کے، اور وہ 4 شرائط بتائیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر فکری طور پر ہدایت ملی بھی ہے تو عملاً ہم محروم ہیں اس سے، ہم عمل کے لیے قدم نہیں اٹھاتے. اب پیدائشی طور پر ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں تو ہمیں کلمہ وہ مل گیا ہے، تو اتنی قیمتی متاع کی ہم حفاظت نہیں کر رہے اپنے عمل، اپنے کردار کے ذریعے. اور یہیں پر نہیں، عامل الصالحات کے بعد بھی فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. حق پر ڈٹ جانا، مشکلات آئیں تو ان میں استقامت اختیار کرنا، نہ صرف خود قائم رہنا بلکہ دوسروں کو بھی تلقین کرنا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے ہم خسارے سے بچ کر اس ہدایت کی طرف چلے جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیں تو قرآن مجید یہ بتا رہا ہے بیان للناس، تمام دنیا کے لوگوں کے لیے یہ بیان ایسا ہے جو ہر ایک جو قرآن سے رجوع کرتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ نور، روشنی، ہدایت ضرور ملتی ہے. مگر پھر فرمایا ھدی للمتقین، جو تقوی کا لباس پہن کر آئے، جو اپنے نظریات کی اصلاح کر کے آئے، جو اپنے عمل کی طرف قدم بڑھانا چاہے، اس کے لیے خاص ہدایت کا نور ہے جو اللہ اس قرآن مجید کے ذریعے اسے عطا فرماتا ہے. آپ خود اپنے ڈرائنگ روم اور اپنے گھر کے دروازے اجنبی کے لیے نہیں کھولتے ہو. جب اپنائیت کے احساس کے ساتھ کوئی بہن بھائی آتا ہے تو نہ صرف بٹھاتے ہیں گھروں کے دروازے کھول کے بلکہ عزت و اکرام بھی کرتے ہیں.
تو ایسے ہی جب بنیادی طور پر فکر کو درست کر کے آپ اپنی منزل کا تعین کر لیتے ہیں کہ میری دنیا میں رہنے کا مقصد ہی اللہ کی رضا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، کہ جینا مرنا اللہ کے لیے ہو. اور آپ دیکھیں بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات، سوچ اور فکر کو درست کرو، عمل کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، پھر دیکھو اللہ کی ہدایت کیسے تمہاری طرف آتی ہے، یہ رحمت کو کھینچ لینے کا سبب بن جاتی ہے. بے شک بے شک، سبحان اللہ. اور جو قرآن مجید فرقان حمید ہے وہ فکر کی دعوت دیتا ہے، وہ تفکر کی دعوت دیتا ہے، وہ بندے کو اس طرف اس کا رجحان ڈالتا ہے. جس طرح سے بار بار قرآن مجید اس بات کو بھی بار بار بیان کیا گیا کہ کیا تمہیں دنیا میں یوں ہی بھیج دیا گیا، یعنی ہمیں اپنے دنیا میں بھیجنے کا مقصد تلاش کرنا ہے کہ ہمیں کس لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا ہے. صفا فاطمہ آپ کی طرف آؤں گی، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ قرآن مجید میں ان لوگوں کا ذکر بھی کیا ہے کہ جنہیں ہدایت نہیں ملتی. اب اللہ رب العزت کن لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یہ ارشاد فرما دیجئے. اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تو ہم مخلوق ہیں، وہ تو یہی چاہے گا کہ جو بھی ہدایت طلب کرنا چاہے رب تعالیٰ کے دروازے تو کھلے رہتے ہیں رحمت کے، وہ تو کبھی بند نہیں ہوتے. بات یہ ہے کہ انسان جب خود اپنے لیے دروازے بند کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے ہدایت کا جو ہے وہ دروازہ چونکہ بند ہو چکا ہے، اب اس کو ہدایت نہیں ملتی. جیسا کہ قرآن کریم نے بیان بھی فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ رب العزت نے مہر کر دی ہے، ان کے کانوں پر مہر ہے، ان کی سماعتوں پر مہر ہے، ان کی نگاہوں پر مہر لگی ہوئی ہے. اور وجہ کیا ہے یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. وجہ ہے ان کی سرکشی، وجہ ہے ان کا بغض و عناد. ابو جہل نے کیا کہا تھا کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کہتے ہو، معلوم ہے تمہیں کہ وہ نبی ہیں؟ تو اس نے یہی کہا تھا کہ ہمیں معلوم ہے، ہم ساری علامات سے پہچانتے ہیں کہ یہ نبی ہیں، ہم جانتے ہیں، مگر ہم مانتے نہیں ہیں. اللہ تو جن کے دلوں پر قفل ہو جائے، اور وجہ یہی ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان مال کی محبت میں، بعض اوقات اپنے اطراف میں اس کے جو ہے وہ ایسی گیدرنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہدایت کی طرف راغب نہیں ہو پاتا ہے. پھر اسی طرح اگر وہ اپنے لیے خود راستے بند کر لیا کرتا ہے مختلف اسباب کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت پھر بھی اس کے لیے، جیسے اب یہ کفار مکہ کا جو معاشرہ ہے، آپ کو معلوم ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حجت ضرور قائم ہوتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کا پیغام ابو جہل کو چھوڑ کر باقیوں کو نہیں دیا، سرکار کا پیغام سب کے لیے ہے. اللہ رب العزت پھر بھی اپنے انبیاء، اپنے رسول بھیجتا ہے جس کے ذریعے ہدایت مل سکتی ہے. لیکن جب سامنے والا ہدایت کو قبول کرنے کا ارادہ ہی نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے پھر ہدایت کے دروازے بند ہو جایا کرتے ہیں. اس سے ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ بعض اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم سے لوگ کوشچن کر رہے ہوتے ہیں تو انداز یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہی ذہن میں بنا کر رکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ آیت پیش کی جائے گی تو میں اس کا یہ جواب دے دوں گی، یہ قرآن کا حکم سنایا جائے گا تو اس کے مخالف میرے پاس یہ بات تیار ہے، اس کا رد میں اس طرح کر سکتی ہوں، اس کا رد میں اس طرح کر سکتی ہوں. اگر ہم اپنے مائنڈ میں پہلے ہی یہ چیز بٹھا لیں گے اور اسی کو سامنے رکھیں گے تو پھر ہمارے لیے جو ہے وہ حقیقی ہدایت ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی، ہم اللہ کا قرب نہیں پا سکتے. مومن اسلام تو لے آئے ہیں، دین اسلام میں داخل تو ہو گئے ہیں، لیکن وہ جو ہدایت کی منزلیں ہیں جن کو طے کرنا ہمارے اکابرین کا معمول رہا، ہم ان کو طے نہیں کر سکیں گے اگر اسی طرح آیات کے یا قرآن پاک کی آیات کے علاوہ احادیث مبارکہ کے معارض ہم دلائل اپنے پاس رکھیں گے. بلکہ ہمارا جو ہدایت کا طریقہ ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف گامزن ہونے کا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا فرمان آیا اور آمنا و صدقنا، بس قبول کر لیا. اس کے ذریعے ہدایت ملا کرتی ہے کہ انسان ہمیشہ تیار رہے اس بات کے لیے کہ مجھے پیغام ملے تو صحیح، جیسے ہی پیغام ملے گا اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق جو سنتا چلا جاؤں، جو حدیث پاک سنتا چلا جاؤں، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں. یہ ہوتا ہے ہدایت کا انداز، اور یہی وہ انداز ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم چل کر اللہ رب العزت کی طرف جاؤ گے، اس کی رحمت دوڑ کر تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہے. وہ تو یہی چاہے گا، رب تعالیٰ ہے اور ہمیں اس نے بنایا ہے، تو وہ تو ہمارے لیے یہی پسند کرے گا کہ ہم ہدایت کے راستے پسند کریں اور ان کے اوپر چلیں.
لیکن جو قرآن کا اسلوب ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، اللہ نے ان کی سماعتوں پر مہر کر دی. یہ اس وقت ہوا کرتا ہے جب انسان بہت زیادہ سرکشی میں آگے بڑھ جاتا ہے اور وہ ہدایت کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا. تو پھر ایسے میں ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے ابدی عذاب کا اعلان کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے پھر یہی وعیدیں ہوتی ہیں کہ وہ ایمان کی طرف بھی نہیں پلٹ سکتا، راہ ہدایت کی طرف بھی نہیں پلٹ سکتا. اب جس طرح سے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسکین پہنچائی، تسلی پہنچائی، اور اس طرح کی بھی بے شمار آیت مبارکہ موجود ہیں کہ اے نبی آپ ان کے لیے رنجیدہ نہ ہو، یہ ہدایت پانے والے ہیں ہی نہیں. آپا میں چاہوں گی کہ آپ کوئی میسج جو ہمارے دیکھنے والی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو کوئی میسج دینا چاہیں، ارشاد فرمائیے گا. شکریہ زینب. ابھی بات کر رہی تھی تو میں اسی حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے سورۃ الکافرون میں فرمایا کل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. تو اسلوب اس کا دیکھیں تو بڑا سادہ سا ہے کہ تم نہیں عبادت کرتے ہو تم مت کرو، تو تمہارے لیے تمہارا چلن، ہمارے لیے ہمارا. لیکن جب بات آتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی تو اسلوب بدل جاتا ہے. دیکھیں تبت یدا ابی لہب و تب، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ہیں ابو لہب، تم نے جرت کیسے کی. تو ایک بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ فرمایا رأیت المنافقین، تم منافقوں کو دیکھو گے کہ وہ منہ پھیر لیں گے، یعنی اللہ کی آپ انکار کر رہے ہیں تو اس سے بھی شدید جرم ہے کہ حضور کی گستاخی، حضور کی بے ادبی. یہ ایسا جرم ہے کہ پھر ہدایت کے دروازے ایک طرح سے بند ہو جاتے ہیں. وہ عمومی اصول موجود رہتا ہے کہ توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، لیکن کچھ ایسی حرکتیں ہیں، کچھ ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے راہیں بھی مسدود ہونے لگ جاتی ہیں. ان میں ایک ہے حضور کی گستاخی اور بے ادبی. اسے بعد میں آپ لیں تو اولیاء عظام کی بھی گستاخیاں اور بے ادبیاں کرنیاں، یہ آپ کو ہدایت سے محروم کرتی چلی جاتی ہیں. پھر ہے ظلم میں حد سے بڑھ جانا. آپ مظلوم کا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کی آنکھ کہاں تک جاتی ہے. اور قرآن مجید بھی کہہ رہا ہے لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اسی طرح فاسقین کا آیا اور جھوٹوں کا آیا اور خائن کا آیا کہ یہ پھر ہدایت سے محروم ہوتے چلے جاتے ہیں اپنے اعمال کے سبب سے. صحیح. اور فی زمانہ اس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے. صفا فاطمہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، مختصر سا میسج کیا فرمائیں گے؟ ہدایت کے حصول کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. رب تعالیٰ کی رحمت کے دروازے جب چاہیں ہم اپنے لیے وا کر سکتے ہیں. بس شرط یہ ہے کہ ہم صدق دل سے اللہ رب العزت کی رحمت کے حصول کے لیے تیار ہو جائیں، مستعد ہو جائیں. مشکلیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، تو ان کو برداشت کرنا ہے بس اخروی ثواب پر نظر رکھتے ہوئے اور اس راستے کی طرف نظر رکھتے ہوئے کہ جس میں بظاہر تکالیف ہیں لیکن اس کا سکون اور اس کی جو لذت ہے جب ہم دل میں محسوس کرتے ہیں تو پھر وہ کانٹے بھی ہمیں پھول لگنے لگتے ہیں. بشرط یہ کہ اللہ رب العزت کی راہ کی طرف سچے دل سے جو ہے وہ مائل ہو جائیں اور رب کی رحمت کی امید رکھیں. کسی بھی عمر میں یہ نہ سوچیں کہ میری ایج کیا ہے، کسی بھی عمر میں اللہ رب العزت ہدایت کے دروازے کھول سکتا ہے. بے شک بے شک. اور ہم نے یہ دیکھا، یہ تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ جب دین حق کی بات ہوتی ہے، راہ خدا پر چلنے کی بات ہوتی ہے تو وہاں زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر وہی وقت ہے ڈٹے رہنے کا، جمے رہنے کا اور کھڑے رہنے کا. آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. امتیاز جاوید خاکفی صاحبہ آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. عالمہ صفا فاطمہ، اور دونوں ہی کی جانب سے بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی. آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ زندگی بخیر تو پھر نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس دعا کے ساتھ کہ ہم ہمیشہ اول وقت سے ہی یعنی نماز فجر میں 5 نمازوں میں یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.